یہ کہا تو گیا ہے اور ہم نے کافی عرصے سے سنا بھی ہے کہ اگلی جنگیں پانیوں پر ہوں گی. پانی اگلی جنگ کی اصل وجہ ہوگی. تو جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اٹ واز ناٹ ایگزیکٹلی اے بائی لیٹرل ٹریٹی، اٹ واز لائک اے ٹرائی لیٹرل ٹریٹی جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے. تو کشمیر میں انٹرسٹ جو ہے وہ پانی ہے، کیونکہ اوریجنلی پانی جو ہے وہ کشمیر سے ہی سارا اوریجنیٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک انڈس واٹر سسٹم ہے. نمسکار دوستوں، ویلکم ٹو اوور چینل انڈو پاک نیوز. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ بہنے والی ندی سندھو پر ہوئے جل سمجھوتے کو لے کر بھارت سرکار نے پاکستان کو 90 دن کا نوٹس جاری کیا ہے. ستمبر 1960 میں ہوئے سندھو جل سندھی سمجھوتے میں سنشودھن کے لیے بھارت نے کئی بار پاکستان کو طلب کیا، لیکن جب اس کی اور سے اس پر کوئی پرتکریا نہیں آئی تو مجبوراً بھارت کو نوٹس جاری کرنا پڑا ہے. تو آئیے دوستوں اسی پر آدھارت یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. جے ہند. اور ہم نے کافی عرصے سے سنا بھی ہے کہ اگلی جنگیں پانیوں پر ہوں گی. پانی اگلی جنگ کی اصل وجہ ہوگی. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور ایک میس بن چکا ہے ہمارا پورا ملک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سیاسی گند، اس پولیٹیکل میس کا فائدہ پاکستان کے دشمن نہ اٹھائیں؟ بھارت اس وقت کیا پلان کر رہا ہے؟ اور ابھی امریکہ کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. آئی ایم ایف کا تو ڈنڈا جو ہے وہ پاکستان کو آئی ایم ایف بیک ٹو بیک دکھا رہا ہے، اور وہ تلوار پاکستان کے سر پر لٹک رہی ہے. ڈالر کی اونچی اڑان آپ کے سامنے ہے، بے قابو ہو چکا ہے. پیٹرول کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تو 300 روپے تک جانا ہے. اگر ڈالر ادھر تک آ گیا ہے تو پھر تو پیٹرول 300 تک جائے گا. گیس جو ہے وہ فروری کے مہینے میں ہمیں ملنے نہیں والی. تو عوام جو ہے وہ اس سب کے اندر ایک بیسک نیسیسٹی بچتی ہے، اور وہ ہے پانی. پانی تو ظاہری بات ہے وہ ریڈ لائن ہے جس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب جو بھارت نے ریسنٹ ڈیولپمنٹ اب سے کچھ دیر پہلے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں پاکستان کے ایکشنز نے ہمیں کچھ کرنے پر فورس کر دیا ہے. انڈیا جو ہے اس نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے، اور بھارت کے ذرائع ابلاغ اور نیوز ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے مودی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر شائع کر دی ہے کہ بھارت نے آبی تنازع سے متعلق سندھ طاس معاہدے جو کہ 1960 میں ہوا تھا اس میں ترامیم کے لیے، یعنی اب اس میں امینڈمنٹس کی جائیں، اس کے لیے پاکستان کو نوٹس بھیج دیا ہے. یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آگے چل کے اب جاریت کریں. ہمارے وزیر اعظم جو موجودہ ہیں انفارچونیٹلی وہ عرب نیوز کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ جنگوں سے سبق سیکھا، اب ہم نے مزید نہیں کرنا، ہم مذاکرات کریں گے. بھارت کہتا ہے کہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہیں تمہارے مذاکرات. خبر یہ ہے کہ 60 ایئرز میں فرسٹ ٹائم انڈیا نے پاکستان کو نوٹس بھیجا ہے، نوٹس ایشو کیا ہے انڈر واٹرز کے حوالے سے. تو جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اٹ واز ناٹ ایگزیکٹلی اے بائی لیٹرل ٹریٹی، اٹ واز لائک اے ٹرائی لیٹرل ٹریٹی جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے. تو ورلڈ بینک از اے سگنیٹری ٹو دس ٹریٹی. تو جب بھی ڈسپیوٹس ہوتا ہے دے ٹینڈ ٹو گو ٹو دا ورلڈ بینک. تو جب ریٹل کا جو پروجیکٹ انڈیا نے پروپوز کیا تو پاکستان اس کو آبجیکٹ کیا. 2015 کی بات ہے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول گو ٹو اے نیوٹرل آربیٹریٹر. لیکن پاکستان آلسو وینٹ ٹو بیسیکلی لیگل پروسیس، وہ کورٹ کی طرح چلے گئے. مطلب انہوں نے 2 پروسیس شروع کر دیے سائملٹینیسلی، وچ وڈ ہیو کریٹڈ اے پرابلم. اگر ایک decides one thing and the other decides another thing تو پھر which is more valid. لیکن 2017 میں ورلڈ بینک نے انڈیا کو اجازت دے دی کہ you are not in violation of the Indus Water Treaty. Please go ahead and start the construction for the Rattle project. تو انڈیا نے اس کو شروع کر دیا، لیکن ابھی بھی پاکستان کے طرف سے آبجیکشنز آ رہے ہیں دونوں پروجیکٹس کے لیے. بیسیکلی 15-20 سال سے، مطلب پہلا پروجیکٹ 1988 میں پروپوز ہوا، دوسرا والا 2015 میں. تو یہ پروجیکٹس آر جسٹ اسٹیئنگ دیئر. کنسٹرکشن شروع ہو گیا، بعد میں رک گیا بیکاز آف پروٹیسٹ فرام پاکستان. سو آئی تھنک
India probably wants to do two things کہ بھائی کب تک ویٹ کریں گے. So they have issued that notice to resolve this کشمیر میں matter. انٹرسٹ جو ہے وہ پانی ہے، کیونکہ اوریجنلی پانی جو ہے وہ کشمیر سے ہی سارا اوریجنیٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک انڈس واٹر سسٹم ہے. تو انڈس ریور جسے ہم کہتے ہیں، یہ 6 ریورز پہ مشتمل ایک ریور سسٹم ہے، جس میں انڈس اٹ سیلف ہے جو کہ سب سے بڑا ریور ہے، اور اس کی 5 ٹرائبیوٹریز ہیں جو جیلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس. تو اس ٹائم پہ یہ جب ایشو سٹارٹ ہوا تو ہمارے یہ دو ہیڈ ورکس جو میں نے ذکر کیا، مادھے پور اور فیروز پور، وہاں سے پاکستان کو پانی بند کر دیا گیا اپریل 48 میں. تو جو ہی یہ پانی بند کیا گیا تو ہیو اینڈ کرائی ہوا انٹرنیشنلی ہر طرف سے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اس وقت فیمائن آ گیا پاکستان میں، اور وہ ٹائم تھا جب کہ فصلوں کو پانی کی ضرورت تھی اور پانی وہ نہ مل سکا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس پہ موبلائز ہوئی. اور خاص طور پہ آپ یہ کہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انہوں نے اپنا نمائندہ جو ہے وہ یہاں بھیجا سب کانٹیننٹ میں. دوبارہ اس پہ یہ ہوا کہ پھر ورلڈ بینک جو ہے اس کو آگے لایا گیا، اور ورلڈ بینک نے اپنے گڈ آفیسرز جو ہیں پریزنٹ کیے، جس کو ایکسیپٹ کر لیا، دونوں طرف سے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن انڈیا نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس وقت جواہر لال نہرو ہی واز دا پرائم منسٹر، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں لیکن پانی کا ایشو اور کشمیر کا ایشو تو سیپریٹ ایشو ہیں. حالانکہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ 2 سیپریٹ ایشو نہیں ہے، ایکچولی تو پانی کا ایشو ہے جو کشمیر کا ایشو ہے. آلدو باقی ساری ڈائمینشن کشمیر ایشو کی ہیں، جو کہ آئیڈیالوجی بیس بھی ہے، جو کہ آئیڈینٹی بیس بھی ہے، اور پولیٹیکل ایشو بھی ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہے، آل ٹائپس آف ایشو اس میں انٹیگریٹڈ ہے. لیکن اگر ریئل پالیٹکس میں دیکھا جائے تو وہ پانی کا ایشو ہے، جو کہ ریسورسز وہیں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کی لائف لائن